السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کا ناصر مدنی ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے حاضر ہے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چنوں، میرے مکھنوں، میری ملائیوں، سب سے پہلے تو آپ کو شہر رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں مبارک ہو۔ آپ کو سحری افطاری کے اللہ فیض و برکات عطا کرے، اور آپ ان خوش نصیبوں میں ہوں کہ جو 11 ماہ میں جتنے گناہ کیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ اپنی رحمت سے آپ کو معاف کر دے۔ یہ رنگوں کی محفل ہوتی ہے، یہ سرور کی محفل ہوتی ہے، یہ سیکھنے سکھانے کی محفل ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک جو تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس میں انسان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے امتوں پہ روزے فرض کیے کہ اسی طرح تم پہ بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، میں نے تم پہ روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے پرہیزگار بن جاؤ۔ پہلی امتوں کا روزہ جو افطاری سے افطاری تک ہوتا تھا، بہت لمبا، مگر اللہ نے اپنے محبوب کی امت پہ یہ احسان کیا کہ آپ کو سحری پہ، آپ نے فرمایا سحری کھاؤ، آپ سحری کھانے کا حکم دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا سحری جو ہے کرنے میں دیر کرو اور افطاری کرنے میں جلدی کرو۔ تو سب سے پہلے آج میں آپ کو یہ مسئلہ بتانے لگا ہوں کہ سب سے پہلے لوگوں کے اندر یہ باتیں مشہور ہیں۔ حضور نے فرمایا سنی سنائی بات جو میری طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے، اور سنی سنائی بات کرنے والا انسان اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے، اور جھوٹا ہونے کے لیے اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اب یہ بات چلائی جاتی ہے کہ جو آدمی تراویح نماز کی تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہوتا، یہ گاؤں میں اکثر لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ نماز تراویح جو ہے اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، اور رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ غیر رمضان اور غیر رمضان میں آپ نے جو تہجد کی نماز پڑھی ہے اسی کو آپ نے جو ہے نا معمول کے ساتھ پڑھا۔ تو کچھ لوگ اپنی یہ نماز تراویح کی رکعتوں میں پڑھ جاتے ہیں کہ یہ 8 پڑھنی چاہیے، یہ 20 پڑھنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو رمضان اور غیر رمضان جو بھی رکعتیں پڑھتے دیکھا ہے وہ آپ نے 11 رکعتیں نماز پڑھی ہیں، اس میں 3 وتر ہیں اور 8 رکعت تراویح۔ اب ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ نفلی نماز جتنی مرضی ہم نفل پڑھیں، اس میں جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ لوگ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو نفلی نماز ہے آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، قرآن مجید سنیں۔ قرآن سننا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اس کا مسئلہ ہے کہ آج امت مسلمہ کو یہ کہنا، جتنے لوگوں نے بات مشہور کی کہ تراویح فرض ہے یا سنت ہے، تو یہ میرے بھائیوں 3 دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے نبی نے 3 دن یہ ادا کی، اور اتنی ادا کی کہ صحابہ کہتے اتنا قرآن مجید حضور پڑھتے تھے کہ ہمیں ڈر پڑ جاتا تھا کہ کہیں سحری نہ گزر جائے۔ اتنی لمبے آپ کے رکوع ہوتے تھے، لمبے سجدے، لمبے قیام ہوتے تھے آپ کے، بلکہ کئی بوڑھے صحابہ اپنی بغلوں میں اس طرح ایک لاٹھی کی ٹیک لے کر جو ہے نا بیٹھ جاتے تھے۔ تو سبھی جتنے میرے چان ہیں، میرے مکھن ہیں، میری ملائی، جتنے میرے چان ہیں، ان کو میرا پیغام ہے کہ آپ یہ تراویح جو ہیں فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہے، یا کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں سفر میں بھی، سفر میں تو آپ کو روزے کی بھی گنجائش ہے کہ آپ سفر میں روزہ نہ رکھیں، تو بعد میں آپ اس کی گنتی پوری کر لیں۔ تو اسی طرح تراویح جو ہے فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، وہ بھی 3 دن آپ نے پڑھی ہیں۔ آپ 30 دن جو تراویح پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ آپ قرآن مجید سنتے ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، حضرت فاروق اعظم نے اس کو شروع کیا جماعت کے ساتھ، ایک قاری کے پیچھے آپ کو جمع کر دیا۔ صحابہ الگ الگ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، تو انہوں نے بولا ہو نا ایک ہی امام ہی مقرر کر دیا جائے۔ تو اس طرح نماز تراویح حضرت فاروق اعظم کی سنت ہے،
کہ انہوں نے حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین۔ یہ حدیث عن ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، کہ آپ نے فرمایا لازم پکڑ لو میری سنت اور سنت خلفاء راشدین۔ تو اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت کہ انہوں نے جماعت کے ساتھ شروع کرا دی۔ تو آپ اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اپنے شہروں میں نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ کے محلے کا حافظ ہو، آپ کے شہر کا حافظ ہو، آپ کے گاؤں کا حافظ۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے گاؤں کے بچے کو کہیں کہ وہ دوسرے گاؤں میں جا کے تراویح سنائے۔ اس سے آپ کے گھر میں یہ سکون ہوگا، آپ کے گھر میں یہ سکون ہوگا، آپ کے گھر میں یہ برکت ہوگی کہ آپ کے گاؤں میں لوگ کہیں گے اس کے بچے نے آج تراویح سنائی تو میں بھی سناؤں گا۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تراویح فرض ہے، اگر آپ تراویح نہیں بھی پڑھتے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ بعض لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ جو تراویح نہیں پڑھتا وہ روزہ نہیں اس کا ہوتا، تو اس لیے یہ سنی سنائی باتوں پہ آپ کان مت دھریں۔ اللہ آپ کو اس رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہیں یاروں مبارک ہو، ماہ رمضان آیا ہے، پڑھیں گے نماز رکھیں گے روزے، یہ قرآن نے فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب کی ہر ادا سنت ہے، سنتوں پہ عمل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ تمہیں یاروں مبارک ہو، ماہ رمضان آیا ہے۔ شیطانی کو جکڑا ہے یہ خود میرے نبی فرمایا، جنت کے دروازے ہیں کھلے مسلمانوں کے لیے، دوزخ کو بند فرمایا کیونکہ ماہ رمضان ہے آیا۔ اس واسطے عملہ باج نہ بخششاں ہون میاں، عملہ باج نہ رب رحمان ملدا، عملہ باج نہ مرتبے ہون اچے، عملہ باج نہ مومنہ شان ملدا۔ اللہ آپ کو رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ میرے چاند، میرا مکھن، میری ملائی مجاہد صاحب ہیں، اور آج میں آپ کو پیغام ان کی موجودگی میں دے رہا ہوں۔ ہر سال یہ میں پیغام دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں یہ رمضان المبارک کے قیام اللیل، یہ نفل نوافل پڑھنے کی زیادہ توفیق دے۔ اس میں ایک نفل پڑھیں گے آپ کو فرض کا ثواب ہے، ایک نیکی کرو گے 700 نیکی کا ثواب ہے۔ غریبوں کو راشن بھیجیں، اپنی بہنوں کو راشن بھیجیں، اپنی غریب رشتہ داروں کو راشن بھیجیں، اور اپنے ماؤں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے سحری افطاری کریں، اور سحری افطاری اہتمام کے ساتھ کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ اللہ پاکستان کے حالات پہ رحم فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔